الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جس مضمون کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے روزہ کس لیے۔ اسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ روزے سے ہیں، اور ایک شخص آپ سے نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے، لیجئے ذرا یہ کھجور کھا کر دیکھیے، بڑی ہی میٹھی اور رسیلی ہے۔ بتائیے آپ کیا سوچیں گے؟ یہی نہ کہ آپ اس کو دماغی مریض سمجھیں گے، ورنہ ہوش و حواس میں کوئی شخص ایسی نازیبا بات کہنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کو ذرا بھی محسوس ہو جائے کہ یہ شخص ہوش و حواس رکھتے ہوئے یہ حرکت کر رہا ہے، تو سوچئے آپ کے غیظ و غضب کی کیا کیفیت ہوگی۔ بھلا روزے میں بھی کوئی شخص کچھ کھا سکتا ہے؟ ذرا سی غذا بھی حلق سے نیچے اتارے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے شک کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے میں ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص رمضان کے دنوں میں کسی کو کچھ کھانے کی دعوت دے، اور نہ کوئی شخص روزہ رکھ کر کچھ کھانے کی حماقت ہی کر سکتا ہے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے باز رہنے کا نام ہی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھلا دن میں کچھ کھانے یا چکھنے کا کیا سوال؟ مگر انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نہایت اطمینان سے مزے لے لے کر انسانی بوٹیاں چباتے ہیں، اور آپ کو ذرا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا روزہ دم توڑ رہا ہے۔ ایک کھجور کھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انسان کا گوشت آپ مزے سے کھاتے رہتے ہیں، اور آپ کا سخت جان روزہ ذرا مجروح نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ روزے سے ہیں، اپنے دوستوں کی ایک مجلس میں پہنچتے ہیں، مجلس میں ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر یکایک یہ سب آدم خور بن جاتے ہیں، چٹخارے لے لے کر مردہ انسانوں کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ آپ بھی بڑی بے باکی سے دسترخوان پر ہاتھ مارنے اور انسانی لاش کو نوچنے لگتے ہیں، اور آپ کا ضمیر آپ کو ذرا بے چین نہیں کرتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ انسان کا گوشت تو ویسے بھی حرام ہے، اور آپ روزے میں بھی مردار کھانے سے باز نہیں رہتے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھلا میں کب آدم خوروں کی مجلس میں گیا، کب میں نے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ آدم خوروں کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، جب وہ انسانی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں بھی پانی بھر آتا ہے، اور بے اختیار آپ بھی مردہ انسان کے گوشت پر منہ مارنے لگتے ہیں، اور آپ کو ذرا پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ ایک انتہائی گھناؤنا جرم کر رہے ہیں۔ وہ مجلسیں جن میں آپ شریک ہوتے ہیں، کیا وہاں دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں پر گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا وہاں دوسروں پر الزام نہیں تراشے جاتے؟ کیا وہاں دوسروں کے خلاف بدگمانیاں نہیں کی جاتی اور بدگمانیاں نہیں پھیلائی جاتی؟ کیا وہاں دوسروں کی غیبت نہیں کی جاتی؟ آپ ان مجلسوں میں اطمینان سے دوسروں کی غیبت سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور اکثر خود بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ غیبت کرنے والے آدم خور ہیں۔ غیبت کرنا دراصل مردہ انسان کا گوشت کھانا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ رمضان کا روزہ بے شک اہم ترین عبادت ہے،
اللہ نے اس کا عظیم صلہ اپنے ہاتھوں سے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا روزہ اللہ کی نظر میں بھی روزہ قرار پائے۔ روزے کی حفاظت سے آپ یکسر غافل نہیں ہیں۔ روزے کی حفاظت ہی تو ہے کہ آپ غذا کا ایک ذرہ منہ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی احساس و شعور کو ذرا اور بیدار کیجئے۔ کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر غیبت سے روزہ مردار ہو جاتا ہے، اور وہ ہرگز اس لائق نہیں رہتا کہ اللہ کے حضور کل آپ اسے پیش کر سکیں۔ نہ اس کے ذریعے پرہیزگاری اور تقوی کا کوئی جوہر آپ میں پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ نے روزے کی یہی غرض بتائی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار روزے تو بہت پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن وہ خیال نہیں رکھتے کہ جس چیز سے روزہ افطار کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ وہ دن بھر غیبت سے پیٹ بھرتے ہیں، اجنبی چہروں سے آنکھیں سینکتے ہیں اور ذرا باک نہیں کرتے، فضول گفتگوؤں میں لگے رہتے ہیں، اور شیطان انہیں اطمینان دلاتا رہتا ہے کہ آپ روزے دار ہیں۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں ان دونوں کی حالت غیر ہو گئی، پیاس کی شدت سے ان کی جان لبوں پر آ گئی۔ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کھولنے کی اجازت منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس ایک بڑا پیالہ بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں اس میں قے کریں۔ دونوں عورتوں نے ہدایت کے مطابق اس پیالے میں قے کی۔ دونوں کی قے میں خون کے ٹکڑے نکلے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان دونوں عورتوں نے ان چیزوں سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور ان چیزوں سے روزہ توڑا جو اللہ نے حرام کی ہیں، یعنی یہ دوسروں کی غیبت کرتی رہیں۔ یہ انسانوں کی بوٹیاں ہیں جو ان کی قے میں نکلی ہیں۔ غیبت ہی کی طرح ان دوسری برائیوں سے بھی روزہ برباد ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور عام طور پر لوگ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رکھے۔ اس سے بڑی نادانی اور اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہوگا کہ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہے، لذتوں سے محروم بھی رہے، اور پھر بھی اس سے کہا جائے کہ تیرے حصے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ اس سے کہ آپ کا روزہ صرف بھوک پیاس کی شدت بن کر رہ جائے اور اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کے پلے روزے سے بھوک اور پیاس سے مرنے کے سوا اور کچھ نہیں پڑتا۔ اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کا شعور دیا ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کو روزہ بنانے کی فکر بھی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول روزے کے لیے دو باتوں کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے، ایک ایمانی شعور اور دوسرے احتساب۔ ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن حقیقتوں پر ایمان لایا ہے وہ اس کے ذہن میں تازہ ہوں، اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اس کے حضور جواب دہی کا تصور ہو، اس کے وعدوں پر یقین ہو، اس کے غضب سے بچنے کی فکر، اس کے عذاب کا خوف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق، ان کی سنت پر چلنے کا عزم، یہ ساری باتیں آدمی کے ذہن میں تازہ رہیں۔ اس ایمانی شعور کے ساتھ جو روزہ رکھا جائے گا وہی روزہ حقیقت میں روزہ ہوگا۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ آدمی خالص اجر آخرت کے لیے روزہ رکھے اور ہر وقت چوکنا رہے کہ کوئی اور محرک اس کے اخلاص کو گدلا نہ کر دے، اور اپنے روزے کو ان تمام برائیوں سے بچائے جو روزے کو مجروح یا بے اثر کرنے والی ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی آپ وہ سب کچھ کرتے رہے جس سے اللہ روکنا چاہتا ہے، اور انہی گناہوں میں سرگرم رہے جن سے باز رکھنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، تو پھر آپ ہی بتائیے اللہ کو ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے، اور ایسے روزے سے آپ اس بے پایاں اجر و اکرام اور عظیم صلوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جن کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کیا مطلب کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔
آپ کو اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے اور پابندی سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ ضرور سوچئے کہ آپ کس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔